سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا کا اطلاق آج سے ہوگا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے فیصلہ سنا دیا۔ ISPR کے مطابق ملزم کے خلاف 4 الزامات: سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے پر کارروائی کی گئی۔ ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا۔ ملزم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے۔ ملزم کو دفاع کے لیے وکیلوں کی ٹیم منتخب کرنے سمیت تمام قانونی حقوق فراہم بھی کیے گئے۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا، جو 15 ماہ تک جاری رہا۔ ISPR کے مطابق فیض حمید کو 12 اگست کو فوجی تحویل میں لیا گیا۔ 12 اگست 2024 کو آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی۔ کارروائی سپریم کورٹ کی ہدایت پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے پر شکایات کے بعد شروع کی گئی تھی۔ 29 نومبر 2022 کو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے فیض حمید کے خلاف فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا، قانون سے کوئی بالاتر نہیں، آج کا فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے۔ آج ریڈ لائن کراس کرنے والے شخص کو سزا ہوئی۔ فیض حمید تمام الزامات کے مرتکب پائے گئے۔ فیض حمید کے سیاسی معاملات کی مزید تحقیقات ہوں گی۔ فیض حمید PTI کے سیاسی مشیر بنے، PTI کو سیاسی مدد فراہم کی۔ فیض حمید پر 9 مئی جیسے واقعات، انتشار پھیلانا اور ریاست کے خلاف بغاوت کرنا ثابت ہوا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا جاتا ہے کہ فیصلے سے احتساب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ کسی اہم ترین سیکیورٹی ادارے کے سربراہ کا کورٹ مارشل کیا گیا ہو۔ سینیٹر فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ فیض حمید کو 14 سال قید ابتدا ہے۔ 9 مئی کے کیسز باقی ہیں۔ فیض حمید کے ساتھ جو سیاسی جماعت اور اس کے بانی 9 مئی واقعے میں ملوث تھے، ان کا فیصلہ لکھا نظر آ رہا ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں فیصل واڈا نے کہا، بانی PTI کو سہولت دینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ 9 مئی کا کیس رکا نہیں ہے۔ اپنے آدمی کا ٹرائل نہیں چھوڑا تو باقی کوئی کیسے بچے گا؟ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر سہولت کاری کرنے والوں کا بھی احتساب ہوگا۔ اپنے ادارے سے احتساب شروع کرنے کا کریڈٹ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ قوم برسوں فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ فیض حمید کے فیصلے پر رد عمل میں خواجہ آصف نے کہا، اللہ طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کر اس کی مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ فیض حمید کی سزا سے پاکستان کی سیاست پر اچھا اثر پڑے گا۔ فیض حمید کے ساتھ کوئی اور ملوث ہوگا تو ان کو بھی سزا ملے گی۔ بانی PTI کوئی آسمان سے نہیں اترے کہ انہیں سزا نہ ہو۔ پنجاب حکومت کو کہیں گے کہ بانی PTI کو کہیں اور شفٹ کریں۔ اڈیالہ سے صوبہ چلایا جا رہا ہے، سیکریٹریٹ اڈیالہ منتقل ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بانی PTI سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ پولیس نے وزیر اعلیٰ کے قافلے کو دہگل ناکے پر روک دیا۔ پولیس کی نفری تعینات، اڈیالہ جیل جانے والا راستہ بند۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر اشخاباد ترکمانستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم بین الاقوامی سال برائے امن و اعتماد اور ترکمانستان کی 30 سالہ مستقل غیر جانبداری کی سالگرہ سے متعلق فورم میں شرکت کریں گے۔ فورم میں شریک عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ IMF نے پاکستان کو $1 ارب 20 کروڑ منتقل کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق قرض کی قسط کی مد میں $1 ارب 20 کروڑ وصول ہوئے ہیں۔ پاکستان کو $20 کروڑ موسمی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جاری کیے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان روایتی معنوں میں جنگ بندی نہیں۔ افغانستان میں منظور قرارداد کا مسودہ نہیں دیکھا۔ افغانستان کا ان کے شہری کی جانب سے کسی قسم کی دہشت گردی کو ماننا مثبت ہے۔ اس کے باوجود ہمیں افغان قیادت سے تحریری ضمانتیں چاہیے۔
افغانستان بھیجا جانے والا UN کا امدادی قافلہ ہماری سائٹ سے کلیئر ہے، یہ طالبان پر ہے کہ وہ اس امدادی قافلے کو وصول کرتے ہیں یا نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مرکزی بازاروں میں روڈ کے درمیان خوبصورت گرین بیلٹ بنانے کا حکم۔ شہروں کی بیوٹیفیکیشن سے متعلق اجلاس میں کہا، کھلے مین ہول، گندگی، کوڑے کے ڈھیر، ٹوٹی ہوئی گرین بیلٹ اور خراب پینٹ پر کارروائی ہوگی۔ تجاوزات نظر آنے پر اسسٹنٹ کمشنر کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی ایک بازار نہیں، شہر کے ہر کونے کو صاف ستھرا نظر آنا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی یورپی یونین کمشنر برائے داخلی امور و مائیگریشن سے ملاقات۔ غیر قانونی امیگریشن، انسانی اور منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف حکمت عملی مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اردن کے ہم منصب سے بھی ملاقات۔ انسداد منشیات اور پولیس تربیت سمیت دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے پر گفتگو۔ پاکستان کا اقوام متحدہ سے افغانستان سے ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنے کا مطالبہ۔ سیکیورٹی کونسل سے خطاب میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، افغان طالبان نے کارروائی نہ کی تو پاکستان اپنے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم نے بھی تصدیق کی ہے کہ TTP تقریباً 6000 جنگجوؤں کے ساتھ افغان سرزمین پر موجود ہے۔ بھارت کا نام لیے بغیر عاصم افتخار نے کہا، خطے کا ایک بدخواہ، موقع پرست اور بگاڑ پیدا کرنے والا ملک پاکستان مخالف دہشت گردوں اور پراکسیز کو بڑھانے کے لیے متحرک ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور پاسپورٹ UAE، سب سے کمزور پاسپورٹ افغانستان کا۔ رواں سال کے لیے دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کی فہرست جاری۔ فہرست میں دوسرے نمبر پر سنگاپور، اسپین، برطانیہ اور کینیڈا مشترکہ طور پر 8ویں نمبر پر۔ امریکہ کا پاسپورٹ طاقتور ترین پاسپورٹ کی فہرست میں 9ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان چوتھا کمزور ترین پاسپورٹ والا ملک قرار، فہرست میں صومالیہ کے ساتھ 51ویں نمبر پر موجود۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا $901 ارب کا دفاعی بل منظور کر لیا۔ بل کے حق میں 312 اور مخالفت میں 112 ووٹ آئے۔ بل میں فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ، یوکرین کے لیے آئندہ 2 سال میں $800 ملین کی فوجی امداد، اسرائیل کے دفاعی پروگرامز بالخصوص آئرن ڈوم کے لیے فنڈنگ بھی شامل۔ بل اب سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا کورینا کا نوبیل امن انعام بیٹی نے وصول کر لیا۔ اوسلو میں ہوئی تقریب میں ماریا کورینا کا بیان پڑھ کر سنایا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آزاد وینزویلا کے لیے اپنی جدوجہد کبھی ترک نہیں کریں گی۔ 2024 کے صدارتی انتخابات کے خلاف مظاہروں کے بعد روپوش اپوزیشن رہنما خود بھی ناروے کے دارالحکومت اوسلو پہنچ گئیں۔ نوبیل کمیٹی نے جمہوریت کی پرامن جدوجہد کے اعتراف میں امن انعام سے نوازا۔ امریکہ نے $10 لاکھ کی ٹرمپ گولڈ کارڈ ویزا اسکیم کا آغاز کر دیا۔ جلد $50 لاکھ کا ٹرمپ پلاٹینم کارڈ بھی متعارف کرایا جائے گا۔ اسکیم کے تحت اہل قرار دیے گئے غیر ملکی سرمایہ کار $10 لاکھ کی ادائیگی کے ذریعے امریکہ کی مستقل رہائش حاصل کر سکیں گے۔ PCB کا لندن کے بعد نیو یارک میں بھی PSL روڈ شو کرنے کا اعلان۔ نیو یارک میں ہونے والے شو میں پاکستان T20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا، شان مسعود، سائم ایوب، ابرار احمد، فہیم اشرف اور سعود شکیل بھی ایونٹ میں موجود ہوں گے۔ نیو یارک میں PSL روڈ شو کا مقصد بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے رابطہ اور انہیں لیگ کی جانب راغب کرنا ہے۔ نیو یارک میں PSL کا روڈ شو 13 دسمبر کو ہوگا۔ پینتیسویں نیشنل گیمز میں کھیلوں کے مقابلے جاری۔ میڈلز کی دوڑ میں آرمی سب سے آگے۔ آرمی کی خواتین سوئمرز نے 12 گولڈ میڈلز کے ساتھ جنرل ٹرافی جیت لی۔ آرمی کی جہاں آرا نبی نے 5 انفرادی اور 3 ٹیم گولڈ کے ساتھ بہترین ویمنز سوئمر قرار۔ سوئمنگ میں سندھ کی 4 گولڈ میڈل کے ساتھ دوسری پوزیشن۔ آرمی کی زینب خان نے اسکواش ویمن سنگلز کا گولڈ میڈل جیت لیا۔ خواتین کی 400 میٹر ریس وابڈا کی سنینا مصور نے حاصل کر لی۔ اور PCB کا لندن کے بعد نیو یارک میں بھی PSL روڈ شو کرنے کا اعلان۔ نیو یارک میں ہونے والے شو میں پاکستان T20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا، شان مسعود، سائم ایوب، ابرار احمد، فہیم اشرف اور سعود شکیل بھی ایونٹ میں موجود ہوں گے۔ نیو یارک میں PSL روڈ شو کا مقصد بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے رابطہ اور انہیں لیگ کی جانب راغب کرنا ہے۔